متشکن ہے، یہی گھرانہ متشکن ہے۔ اب سوال یہ ہے جزاکم اللہ، وجہ کیا تھی کہ علی کو فقط اپنے کندھوں میں سوار کیوں کرایا؟ اہل سنت بھائیوں کو بھی دعوت فکر دے رہا ہوں، بلکہ مولا علی کے نام کے ساتھ سب سے زیادہ اہل سنت یہ جملہ کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ، کرم اللہ وجہہ۔ اس کا معنی بھی یہی ہے کہ اللہ نے علی کے چہرے پہ اتنا کرم کیا ہے کہ کسی بت کے سامنے نہیں جھکے۔ پھر جب یہ مانتے ہو پھر کبھی نہ کہنا کہ کوئی فرق نہیں ہے۔ یہی بات رسول خدا مکہ میں علی کو اپنے کندھوں پہ سوار کرا کے یہ سمجھانا چاہتے تھے، میرے احساس سمجھ جاؤ کہ میں نے علی کو یہاں جو بلند کیا ہے اپنی مرضی سے نہیں، اس کی مرضی سے۔ اور مولا علی سے جب پوچھا گیا، جب آپ رسول کے کندھوں پہ سوار تھے، مولانا صاحب آپ کا مقام تو یہ تھا، مولانا اہلی صاحب تشریف لے آئے، آپ کا یہ مقام یہاں ہے، آپ کے بزرگوں کی محنت ہے، یہ جو ساری رونق ہے، آپ صدر نفلین کی توفیقات میں اضافے کے آگے آ جائیں، بسم اللہ آ جائیں، مل کے ایک درود پڑھیں بار محمد وآلہ۔ بات یاد آ گئی، یہ آپ کے والد گرامی کا خلوص ہے، یہ جو رونق ہے ایسے نہیں کہا راج سید محسن الحکیم رضوان اللہ علیہ، آگے جگہ ہے جو برادران آنا چاہیں آ سکتے ہیں۔ ان کے زمانے میں مرحوم اللہ مقام صفر حسین ندفی وہ حرم میں جب جاتے تو محسن حکیم کا بھی ضروری کوئی وقت تھا، تو انہوں نے دیکھا آغا محسن ملت کی آواز پھٹی ہوئی تھی، تو دیکھیں اتنی ریسپیکٹ تھی طالب علم نجف کی، اور خصوصاً پاکستانی برادران کے لیے یہ ہم درس سیرت اور اپنے لیے بھی لینا چاہ رہا ہوں آپ سب کے لیے، اتنی ریسپیکٹ تھی مرجع کی نگاہ میں، اس وقت وہ طالب علم تھے، اپنی ابا محسن حکیم رضوان اللہ تعالیٰ نے اتار کے محسن ملت کو پہنا یہ شرف، یہ عزت انشاءاللہ دوبارہ آئے گی آپ لوگوں کی جہد اور کوشش سے۔ تو بات یہ جب مولا سے پوچھا گیا جب آپ رسول کے کندھوں پہ سوار تھے تو کیا محسوس کر رہے تھے؟ عرفان کی بات پیش کر رہا ہوں، جس کے عرفان میں آ جائے وہ بول اٹھے، جس کے عرفان میں نہ آئے بالکل خاموش ہے۔ مولا نے کہا مجھے خدا نے اتنا بلند کر دیا تھا، خود علی کا نام بھی بلند، علی کا ہر فعل بلند، علی کا ہر کردار بلند، علی کا ہر فعل اتنا بلند ہے کہ خدا اپنی مرضی نہ دے دیتا ایک فعل پہ۔ تو جب علی سے پوچھا کہ آپ کتنے بلند تھے، فرمایا میں اتنا بلند تھا کہ اگر آسمان کو بھی چھونا چاہتا تو چھو سکتا تھا۔ رسول آئے تو بت گرے، یہیں سے بات چلی ہے آگے۔ مولا علی علیہ السلام کو جب ظاہری حکومت ملی، زید صاحب ایک توجہ چاہوں گا، ذہانت کا نکتہ ہے، پہلے زینے پہ بیٹھا، دوسرے زینے پہ بیٹھا، توجہ ہے نا، تیسرے زینے پہ بیٹھا، جب مولا کو موقع ملا وہاں بیٹھے جہاں رسول خدا بیٹھتے تھے، جیسے ہم نے سے کچھ لوگ ترجمہ پڑھ گئے، مولا کے سامنے بھی بڑے تعجب سے حیرت سے لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ علی نے کیا کر دیا، رسول کی جگہ پہ آگے بیٹھ گئے۔ اسی دن مولا نے یہ جملہ فرمایا تھا رجع الحق الى اصل، آج ہی تو حق اصل کی طرف لوٹ کے آیا۔ یہ پہلا جملہ، اب دوسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ حیرت میں پڑ گئے۔ اس جملے کے بعد اگر کوئی حیرت میں رہا تو پھر مجھے اس پہ حیرت ہوگی کہ علی کی اتنی بڑی فضیلت اور
بھائی جشن مصطفیٰ کا ہوتا ہے، یہ فضائل مرتضیٰ کے لیے آتے ہیں بھائی، یہ ہم نے تو نہیں کیا، یہ اللہ سے پوچھے وہ بندہ جو بھی ہے جو کہتا ہے کہ بھائی علی کے فضائل ہر جگہ، جب اللہ نے شروع سے ان کو کٹھا رکھا ہے، فضائل بھی کٹھے دیے، مقامات بھی کٹھے دیے، خلقت بھی عالم انوار میں کٹھی کی، جب چادر کے نیچے تھے جبریل نہیں پہچان سکا تھا یہ کون ہے، کیونکہ جب یہ کٹھے ہوتے ہیں پھر انوار کی بارش یہ الگ ہوتی ہے۔ مل کے صلوات پڑھنے والا محمد، یہ میں ختم جلدی کروں گا، آپ گھبرانا نہیں، اتنی گرمی نہیں ہے لیکن ایمان کی گرمی ہے، لیکن میں جو مواد سے بنا شایا تھا وہ تو ابھی میں نے ابتدا کی ہے، لیکن میں 15-20 منٹ 10 منٹ میں ختم کرنے والوں، گھبرانا نہیں، جو نہیں گھبرائے ہوئے مل کے نعرہ ہے اب میں یہ تمہید تھی، بعد میں جیسے جناب مسلم کی زیارت کی تمہید لمبی ہے، زیارت چھوٹی، بس تھوڑے سی فضائل زیادہ دیر نہیں زحمت دینا چاہتا ہوں۔ رسول خدا جب دنیا میں تشریف لائے، یہ تو دنیا میں آمد کا ہم جشن ابھی تک منا رہے تھے، اب جشن شروع ہو رہا ہے کہ جب عالم انوار میں ان کا میلاد ہوا، پہلے جو عرض کر رہا تھا وہ عالم بشریت میں ان کا رسول خدا کا میلاد تھا، اب عالم انوار میں ان کا کب میلاد ہوا، جیسے برادر کہتے کب نہ تھا یہ تھے، اول ما خلق اللہ نوری، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جس حقیقت کو مولا علی نے بھی کتاب بحار الانوار کی 15 نمبر جلد ہے، تعویل الآیات الظاہرہ میں بھی روایت موجود ہے، اسی طرح کنز الفوائد، جامع کنز المدنہ، جامع کنز الفوائد، یہ سب کتابیں بحار کا مصدر ہیں، اس میں بھی روایت ہے، اور راوی خود مولا علی فرماتے ہیں لما خلق اللہ نور محمد، صلوات پڑھیں، جشن کی حالت میں بیٹھے، مولانا حیدر صاحب زیادہ تفکر میں نہ جائیں، جو علی کے در پہ آ جائیں اسے پھر فکر کرنے کی ضرورت نہیں، فکر وہ کرے جو غدیر چھوڑ کے سقیفہ میں چلا گیا، سلامت رہے، لہذا آج یہ کر رہا تھا کہ کچھ نہ تھا، یہ تھے، یہ جو جملہ کہا جاتا ہے یہ روایات کی روشنی میں، نہ آسمان تھے نہ زمین تھی، نہ چاند تھے نہ ستارے تھے، نہ فرش تھا نہ عرش تھا، کچھ نہ تھا، اس ہستی کو اللہ نے پیدا کیا۔ روایت مولانا جابر صاحب 2 جابر بیٹھے ہیں، یہ بھی برکت ہے، اور روایت یہ ہے اس مقام پہ کہ جب اللہ نے اس ہستی کو پیدا کیا، ثم جعلہ فی 12 حجابا، مولانا مراتب علوی صاحب خدا آپ کے رتبوں میں مزید اضافہ فرمائے، میں مصطفیٰ کے 12 رتبے پڑھ رہا ہوں، امام علی فرماتے نور محمد کی خلقت کے بعد پتہ نہیں اللہ کو 12 سے کتنا پیار ہے، اپنے حبیب کو بھی 12 حجابوں میں سلامت رہے، فی حجاب القدرت، فی حجاب القدرت والعظمت والرفعت والشفاعت والنبوت والعظمت والحیبت والہدایت، امام فرماتے اللہ نے اپنے حبیب کو 12 حجابوں میں رکھا، جو حجاب سے پردہ اٹھانا چاہتے ہیں ان کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں، 12 حجابوں میں رکھنے کے بعد نور مصطفیٰ کو امام فرماتے ثم جعلہ فی حجاب القدرہ 12 الفام، پھر اللہ نے پتہ نہیں 12 سے کتنی محبت ہے، پھر اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو
وہ جو پہلے روایت پڑھی ہے وہ معانی الاخبار شیخ صدوق علیہ رحمۃ اور خصال دونوں معتبر اس میں. اگلی روایت جو اب پڑھ رہا ہوں آخری روایت یہ ہے بہار الانوار کی 15 نمبر جلد میں توحید الآیات الظاہرہ، اور اسی طرح دوسری کتاب جو آپ کی خدمت میں عرض کی اس میں یہ 3 کتابوں کے اندر روایت موجود ہے. جناب عباس رسول اسلام کے چچا رسول خدا کی خدمت میں ہوتے ہیں اور ایک سوال کیا کیف بدأ خلقکم یا رسول اللہ، آپ کی تخلیق کی ابتدا کیسے ہوئی؟ بڑا اچھا سوال ہے. 2 امیر بیٹھے ہیں یہاں، اگرچہ جیسے میں نے پہلے کہا گل فقط یہ نہیں ہم سب گل ہیں، امیر فقط یہ دونوں نہیں ہیں. جو امیر کے در پہ آ جائے پھر وہ غریب نہیں رہتا، امیر ہو جاتا. لہذا اور مولانا امیر صاحب ان کا بڑا فن ہے، مجھے خیر کو کہہ دیتے ہیں چند جملے جو ان کو بات سے بات آ گئی، میں نے اس لیے عرض کر رہا ہوں. لوگ ان کو کہتے ہیں انہوں نے آیت اللہ بنایا، انہوں نے بنایا. اگر اتنا آسان ہے بھائی آپ صاحب کو بنا دے، میں ابھی اجازت دیتا ہوں. اتنا آسان ہے یہ بنانا، کوئی فلاں بنا ہے بھائی صاحب کو بنا دے. لیکن ایک جملہ میں عرض کروں گا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها. یقیناً آپ سب کا عقیدہ ہے کہ علم کی خیرات اس علی کے دروازے سے ملتی ہے. مصطفیٰ نے علی کو امیر بنایا اور جس نے علی کو امیر بنایا وہی امیر علی. مولانا امیر علی لوگ کہتے ہیں امیر علی نے بنایا، میں اس پہ اتفاق کرتا ہوں کہ امیر علی ہی جس پہ مہر لگا دے علم اسے ملتا ہے. جس پہ علی امیر مہر لگا دے علم اسے ملتا ہے. ورنہ در در کی ٹھوکریں کھانے والے جنہوں نے امیر کا دروازہ چھوڑ دیا تھا وہ جتنے امیر ہو جائیں روز قیامت پتہ چلے گا امیر ہے یا فقیر ہے. بس آخری روایت جناب عباس نے سوال کیا آپ کی خلقت کی ابتدا کیسے؟ تھک تو نہیں گئے؟ ایک تھکن شکر سر بات پڑے. مولانا سجاد صاحب جملہ آپ کے حوالے فرمایا لما اراد اللہ خلقنا تکلم بکلمت فکانت نورا. جب اللہ نے ہماری خلقت کا ارادہ کیا ایک کلمہ بولا وہ نور بن گیا. ثم تکلم بکلمت اخرى فکانت روحا. دوسرا کلمہ بولا وہ روح بن گئی. فمزج النور بالروح. نور کو روح سے ملا دیا. ثم خلقنی وخلق علیا والحسن والحسین وفاطمہ. ہم برتن پاک کو اللہ نے خلق فرما دیا اور فرمایا بڑی توجہ چاہوں گا جو ابھی تک نہیں جائے گا. ثم خلق من نوری العرش. پھر اللہ نے میرے نور سے عرش کو بنایا. وانا افضل من العرش. میں عرش سے افضل ہوں. جو چپ رہ گئے ان کے لیے جملہ اگلا جملہ جاگ کے سننا تاکہ ذہن میں شبہ پیدا نہ ہو جائے. مضاف مضاف الیہ کا غیر ہوتا ہے. خلق اللہ اللہ کی مخلوق جہاں کا کی کے آ جائے وہ غیریت کا معنی دیتے ہیں. بیٹھے ہو آپ کو جو مطلب معلوم ہے بس تذکر کے لیے مولانا فہیم صاحب آپ سے زیادہ کون سمجھے گا اس بات کو. بس عرض کر رہا ہوں جب اللہ نے آپ کو خلق کیا. اب اس جملے کو اس توحید کو سمجھنے کے بعد بھی مولانا امتیاز صاحب اگر آپ کا امتیاز اہل سقیفہ پہ نہ ہو تو پھر
حدیث سنا صابن مستصابن. اگر وقت میں گنجائش ہوتی، میں نے کہا مضاف الیہ کا غیر ہوتا، غیریت ہے، کوئی گھبرانے کی سلیم صاحب ضرورت نہیں ہے. آپ تو ویسے بھی سلیم ہے. شان میں تو آیت آئی ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اور قلب سلیم ہوتا اسی کا ہے جس دل میں علی ہوتے. مولانا ظہیر شاہ صاحب نے ایک مجلس کروائی تھی باقر کشی میں، مجھے یاد ابھی بھی ریکارڈڈ ہے اس بات پہ کہ ان کا نور اللہ کے نور سے، اللہ کے نور کی مسئلہ ہے. پوری ایک مجلس. پھر کبھی موقع ملا تو میں عرض کروں گا طبعاً غیر اللہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے. مل کے صلوات پڑھیں بار محمد وآلہ. میرا خیال ہے وقت ہو گیا، روایت پھر کبھی مکمل کروں گا. مولانا صاحب نے بھی پڑھا کیونکہ، اور مجھے بھی بلکہ 10 بجے حرم میں مجھے یاد نہیں تھا، اچانک فون آ کے پہنچنا ہے، تو میں اسی پہ دعائی کلمات کے ساتھ. کوئی اور برادر دعا کے لیے مولانا صاحب آپ آ جائیں، کوئی اور آ جائے دعا کے لیے. دعائیہ آپ دعا کے بعد مولانا صاحب جو ہے 5 منٹ کے لیے کچھ بیان ان کا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول و مقبول فرما.